دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا, وہ دینی اصول صرف نہیں ہے, وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا, مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا, ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا, ظاہر ہے غلط, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے, بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے, سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تبھی تو نہیں علی المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی؟ اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ, ڈاکٹر اسرار احمد کا تو پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا, وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا. اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں, کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں, تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ. تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں, آپ ادھر چلے جاؤ, یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے, اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. کل ہم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا, جو بڑا منافق تھا, اس نے صحابہ کے 2 گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی, انصار اور مہاجرین, قوم پرستی کی بیس پہ. اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے, اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی, اسلام نے ختم کی, لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں, جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو ان انصاری صحابی نے نا فوراً یا الانصار, یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ, کہا اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ مہاجر سے ہو رہا ہے. تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں, تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا؟ یا المہاجرین, اے وہ لوگ جو کون ہو. اب مہاجر اور انصار یہ لیبل لگ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمایا دعھا فانھا خبیثہ. آپ نے فرمایا یہ خبیث نعرہ ہے, تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر؟ بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصار ہوں چاہے مہاجر ہوں, ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو. جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو, آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو, یہ کہتے ہیں نا. بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اے لوگوں میری مدد کرو. لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے, اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو, تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے, تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھانوں آ جاؤ میری مدد کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو ایک ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا. تو یہی ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سا جھگڑا ہوا, تو وہ انہوں نے انصار کو بلایا, انہوں نے مہاجر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن ابی ابن سلول کو مل گیا موقع خاندانی قسم کا,
کہ ابھی یہ تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے, اب اس کو کیا کراؤ, کیش کرو. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا, اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں. اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے, کیڑے اور اپنی قوم کا مسئلہ تو آئے گا. قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں, کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا, حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں, لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے, تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی سٹائل ہوتا ہے. پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا, یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو, تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے, اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے. اتنا گندا نعرہ ہے یہ. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کیا, اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا, ابھی لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نبی نے ختم کر دی. فوراً اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ, ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے, آج یہ اتنے معاذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے, تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, جو عزت دار لوگ ہیں نا, جو انصار جن کا اصل وطن ہے, ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے, بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ. اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی. جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے, بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہے ہیں؟ جب سلو ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ. حضرت عمر نے حکم دیا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں, اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں, یہ فساد پھیلا رہا ہے. وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غالب. سمجھ رہے ہیں نا. اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو, کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں. یہ تو یہیں لڑ کے آدھے ہو جائیں گے, نہ انصار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا, اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے, جیسے اصطلاح ہے نا محاورہ ہے, کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو. تو آپ یہ کر سکتے تھے, آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں. حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ, انصار آپ کے ساتھ تھے, وہ کہتے یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا, آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا, ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں, مشرکین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے. غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتا ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی, ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. لوگ ڈر جائیں گے, بھائی یہ تو ذرا سی باتوں پہ, یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑا دی. تو بہت سخت مذہب ہے بھائی, دور ہی رہو, ٹھیک ہے نا. بہت سختی ہے ان لوگوں میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی. ہدف کو دیکھا جا رہا ہے بھائی, اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ. لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا. کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہا ہے, اس کا ہمیں کیا چاہیے؟ سر چاہیے. 2 صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور
گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی, طائف والوں سے نا. انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں, ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں, اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت, کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم, کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں. صحیح ہے نا؟ بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں, مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے, نہ اس کو برا بلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں, اس کے معاون اور مددگار بنے, نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی, کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو, 30% دنیاوی, اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں, 30% مولوی بنا دو ان کو. اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں, 30% کیا بنا دو, مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں. بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانے کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک, پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی, اتنا ٹائم, پھر یوں, اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے, ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی, اگلی نسل آئے گی, پھر اگلی نسل میں 70% مولوی, پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا, تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا, 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا, لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے, انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا, وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا, چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا, آخری نبی ہے نا, تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا, چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے. اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے
اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی؟ پانی پیئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار, اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا, جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے, جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہمارے ایک دوست تھے, وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے, ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ, وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا. یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت, ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلو, پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا, اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے, عالم تھے وہ, انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے. اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بدگمان, یہ ایک آدمی ہے نا, یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے, یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے, پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی, تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ, اس کو مسالہ اتنا لگ گیا. اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو, تبلیغ میں نکلو, کھلائے گا کون؟ اللہ. کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو. ہمارے استاذ مفتی بھی تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہنے لگے خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا, لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی سائڈ تلا ہوئے بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ, نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو 2 چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا.
تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا, ذریعہ بنا لیا. سوری, ذریعے کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا, کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو, خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا, ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا, قربان, ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, بات سے بات چلتی ہے, میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہمیں کیا, ہم نے وہی بات ہے نا, مقصد کو دیکھنا ہے نا, ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا. تو وہی ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں, مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, جو آپ کے 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی, تقریباً یہ 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے وہاں کیا تلوار, جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, سلوک کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے, غیر مسلم بادشاہ کے پاس. نہیں یہی بات سمجھ, اسلام نازل ہو رہا ہے, قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا, یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ الصمد لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, ولم یولد, نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں, اتنے واضح لفظوں میں. لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں, تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما, ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے, جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں, عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے. تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا, بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, لہذا معاذ اللہ نقل کفر, ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے. اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں؟ یہ بات سمجھ میں کیوں اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا, کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے, تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں, تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے, صبح یہ وظیفہ, شام کو یہ وظیفہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے, تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی, یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی, یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے, یہ اس کو سمجھو.
آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے. بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا. دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے. بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے, اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے, پھر بھی محبت نہیں کر رہے. بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں, جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں, نادرا میں ہیں, گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب, سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں. تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں, اب اتنے بڑے ہو گئے, اب اتنے بڑے ہو گئے. پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ, اب ایک سال میں اتنے, بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب, سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے, وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے. آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا, سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو, سارے باولے نہیں ہوتے. یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا, اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے. ایک صاحب کا تو پتا چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے, اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے اتنے. انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا, یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, یہ بس واقعہ سنا دوں, دلچسپ واقعہ ہے. تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ. ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے, وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں جیسے ہم وضو نہیں کرتے, تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو. ساری زندگی نماز کی پابندی کی, وضو کیا, تو موت کے وقت بھی کیا ہے وضو. یہ اچھی موت ہے. ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی. تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا, شعور ختم ہو گیا تھا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا, کیونکہ بہت تلاوت کی نا, تو لاشعوری طور پر. تو زندگی میں جن انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا, آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے, کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے, تو کچھ وہ نہیں جی. ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا, وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے. اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ میں سناؤں, آپ حیران ہو جائیں. لیکن اس سے ایک فرقہ, وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا, قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اس کا ایک لیڈر تھا جو جس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا. ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا, تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے. ہم نے کہا آج کیا ہو گیا, آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, سب کو پتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط. ہم تو مفاد ہے ہمارا, اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے. پی ہوئی تھی اس نے نا, پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, صحیح بتانا شروع کر دیتا ہے. جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا, میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا, پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا, پلاؤ تھوڑی سی, پلا نہیں دینا, مذاق کر رہا, پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہمارے ایک دوست تھے, میں جب بھی میں 2005 کی بات ہے, میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں, کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے, بعض دیندار لوگ بھی, بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, غلط ہے, سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی, ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا, حقیقت.
اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوتا اس کو, آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتی کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے. جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے. مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہے ہیں. استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو یار, تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین نا مرتے ہوئے بھی, پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا یہ, سٹ آ گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی, بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں. اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار, ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے, اسٹاک ایکسچینج کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا. خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھنے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملک کی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی, تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی,
بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے, تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے, 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟